اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک اور پوری دنیا کی سچی اور صحیح خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وائرل نیوز لائیو پر آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہو، جو ہمارا نیا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا، اس پر آپ مجھے دیکھ رہے ہو۔ انشاءاللہ وہ چینل بھی اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ پرانا چینل بھی جلد ہی آ جائے گا، لیکن آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ادھر نہیں تو ادھر صحیح مگر ہماری خبریں آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو مل سکے۔ تو یہ وائرل نیوز انڈیا ہے، آپ بھی سبسکرائب کر لیجئے اور دوستوں کو بھی اس کی خبر دے دیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات بہت ہی اہم بیان ہوتا ہے ہمارا اصلاح معاشرہ کے کسی اہم عنوان پر یا حالات حاضرہ کے عنوان پر، لیکن آج کا ایک بہت اہم عنوان ہے کہ عقل مند کون؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عقل مند کون، ہوشیار کون، دانا کون، بینا کون۔ جی ہاں، آج ہم نے اپنے ذہن سے کسی اور کو عقل مند بنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے یہ عقل مند، یہ بہت ہوشیار، یہ بہت ہوشیار، جس نے یہ کر لیا وہ بہت ہوشیار، جس نے ایسا کر لیا وہ بہت ہوشیار، لیکن نبی نے کس کو عقل مند کہا ہے؟ آج رات اسی چینل وائرل نیوز انڈیا پر رات 9 بجے آج کا لائیو بیان اپنی پوری فیملی کے ساتھ ضرور سنیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے پڑوسی ملک افغانستان سے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اقوام متحدہ UNO کی عوامی رپورٹ پہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ طالبان خواتین کی عمومی زندگی، خواتین کو، مہیلاؤں کو، لیڈیز کو عمومی زندگی سے محروم کر رہے ہیں، ایسا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اور دوسری خبر آپ کو میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ خواتین ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، ان کا صاف طور سے یہ کہنا ہے کہ ہم تعلیم کے اعتبار سے بھی اب عورتوں کو، مہیلاؤں کو، بیٹیوں کو آگے بڑھنے کی صرف اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ ان کے لیے پورا انتظام بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، ہماری ایک شرط ہے کہ مخلوط تعلیم کی، کہ لڑکے اور لڑکے ایک ساتھ پڑھیں، اس کی ہم قطعی اجازت نہیں دیں گے، اور اب ہم بیٹیوں کے لیے باقاعدہ الگ اسکول اور کالجز کا انتظام بھی کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں تھوڑی دیر لگی ہے۔ اور جہاں تک عورتوں کو حق دینے کی بات ہوتی ہے تو کچھ ملک یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو آپ ننگے پن کی اجازت دے دو، عورت کو آپ بے پردہ ہونے کی اجازت دے دو، عورت کو آپ آزادی سے گھومنے کی اجازت دے دو تو یہ عورت کی آزادی ہے۔ تو طالبان کا کہنا ہے یہ آزادی نہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اگر اس کو کوئی آزادی کہتا ہے تو ہم اس کے حق میں نہیں ہے۔ خیر، وہیں پر دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ عالمی برادری، طالبان کو لے کر ہی دوسری بڑی خبر ہے کہ عالمی برادری بالخصوص اسلامک کنٹریز سے، اسلامی ملکوں سے افغان طالبان نے اپیل کی ہے کہ تمام شرائط پوری کر دیں، حکومتیں ہمیں تسلیم کریں۔ یعنی انہوں نے اسلامی ملکوں سے کہا ہے کہ حکومتوں کو چاہیے، اسلامی ملکوں کی حکومتوں کو، کہ وہ ہمیں تسلیم کریں، وہ ہمیں قبول کرے، کیونکہ افسوس اس بات کا بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ مسلم حکومتیں یا مسلم کنٹریز بھی طالبان کے ساتھ بدماشی کا معاملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے مقبوضہ بیت المقدس یعنی فلسطین سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادی لگاتار وہاں آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلتے رہتے ہیں۔ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ ایک اسرائیلی پولیس نے شیخ جراح میں جو علاقہ ہے وہاں پر ایک اور فلسطینی
فلسطینی کا مکان گرا دیا، منہدم کر دیا۔ اسرائیلی پولیس نے مقبوضہ بیت المقدس کا علاقہ شیخ الجرہ میں ایک اور فلسطینی خاندان صالحیہ کے گھر کو منہدم کرتے ہوئے گھر کے مکینوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ تو اسرائیلی آتنکوادی لگاتار یہ حرکتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی ہاسپٹل پر بم برسانا، کبھی معصوم بچوں کو مارنا، کبھی عورتوں پر ظلم و ستم کرنا، مگر افسوس یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بالکل بدماشی کرتی ہے اور ان کو ٹیررسٹ نہیں کہتی ہے۔ جی ہاں، اسرائیلی پولیس کے اہلکاروں نے 2017 میں صالحیہ خاندان کو گھر خالی کرنے کا حکم دے رکھا تھا اور گزشتہ رات کے اندھیرے میں اس گھر کو اسرائیلی پولیس نے مسمار کر دیا، گرا دیا۔ اسرائیلی پولیس بیت المقدس میں اسرائیلی اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے شیخ جرہ کے علاقے کو فلسطینیوں سے خالی کروانے کے در پہ ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے کارروائی سے پہلے گھر سے صالحیہ خاندان اور انسانی حقوق کے کارکنان سمیت 26 افراد کو حراست میں لیا، جن میں ایک 7 سالہ بچی بھی شامل ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے اسرائیل کے ظلم و ستم اور اسرائیل کے آتنکواد کا۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے، متحدہ عرب امارات میں جو ڈرون حملے ہوئے ہیں اس پر ایران نے تبصرہ کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ فوجی حملے بحران کا حل نہیں ہیں۔ یمن کی حوثی ملیشیا کے متحدہ عرب امارات کی راجدھانی ابوظہبی پر ڈرون حملے کے بعد ایک روز بعد ایران کی وزارت خارجہ نے اس پر کمنٹ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے اسے یمن سے منسلک حالیہ پیش رفت قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فوجی حملے یمن میں جاری بحران کا حل نہیں ہیں۔ ایران کا سرکاری خبر رساں ایجنسی ایرنا کی رپورٹ کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے نیوز بریفنگ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فوجی حملے یمن کے بحران کا حل نہیں اور اس طرح کے اقدامات سے خطے میں کشیدگی اور بڑھے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ کسی بھی علاقائی بحران کا حل جنگ اور تشدد کے ذریعے تلاش نہیں کیا جا سکتا اور صرف پرسکون ماحول میں اور کشیدگی اور تشدد کے تسلسل سے دور رہ کر ہی خطے میں امن اور استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس وقت پھر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ UAE متحدہ عرب امارات کے ابوظہبی میں جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس کو لے کر اب لگاتار یوں سمجھیے کہ دوسرے ملک بھی آواز اٹھا رہے ہیں، اس کی نندا کر رہے ہیں، اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ تو ابوظہبی میں ڈرون حملے کو لے کر اسرائیل نے حوثیوں کے خلاف معاونت کی پیشکش کی۔ جی ہاں، اسرائیل تو بہت جلد آگے بڑھتا ہے ان معاملوں میں، تو اسرائیل نے بھی اب باقاعدہ یہ کہا ہے، اپنی مدد پیش کرتے ہوئے کہا ہے ابوظہبی سے کہ ہم حوثیوں کے خلاف آپ کی مدد کرنے کو پوری طرح سے تیار ہے۔ یعنی اسرائیل نے ایران کی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا کے ابوظہبی پر ڈرون حملے کے بعد UAE کو سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے شعبے میں مدد کی پیشکش کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس ضمن میں گزشتہ 2 دن پہلے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو خط لکھا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ اسرائیل خطے میں انتہا پسند قوتوں کے خلاف جاری جنگ میں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور ہم اپنے مشترکہ دشمنوں کو شکست دینے کے لیے آپ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو سیکورٹی اور انٹیلیجنس کی مدد بھی پیش کرنے کو تیار ہے تاکہ آپ اپنے شہریوں کو اس طرح کے حملوں سے بچا سکیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں لبنان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، لبنان کے ایک بینک میں ہالی ووڈ میں جس طریقے سے ایکشن دکھائی جاتی ہے اور لوٹ مار کی جو ایکشن دکھائی جاتی ہے، کیسے بینکوں کو لوٹا جاتا ہے، بس ویسے ہی ایکشن سین لبنان کے ایک بینک میں ہوا۔ ملازمین کو، بینک میں کام کرنے والوں کو یرغمال بنا کر عمارت اڑا دینے کی دھمکی دی۔ ہالی ووڈ کے کسی ایکشن فلم کے سین سے ملتے جلتے منظر میں لبنان میں ایک شہری نے مغربی بقاع میں واقع علاقے جب جنین میں ایک بینک میں دھاوا بول دیا، ساتھ ہی اس نے دھمکی دیے ڈالی کہ اگر اس کو اپنے بینک اکاؤنٹ سے $50,000 کی رقم حاصل نہ ہوئی تو وہ خود سوزی کر لے گا۔ بینک مینجمنٹ کی جانب سے اس مطالبے کو مسترد کر دینے پر مذکورہ لبنانی نے بموں اور دھماکہ خیز مواد سے بھرا بیگ کھول لیا اور بینک میں پیٹرول چھڑک دیا۔ اس نے دھمکی دی کہ اگر اس کی رقم حوالے نہ کی گئی تو وہ بینک میں آگ لگا کر اسے دھماکے سے اڑا دے گا۔ بعد ازاں سیکورٹی فورسز نے بینک کا گھیراؤ کر لیا اور
اس شہری کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ بات چیت کے نتیجے میں ابتدائی طور پر اس شخص نے اپنے قبضے میں موجود پسٹول سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں اس نے مطلوبہ رقم حاصل ہونے پر خود کو بھی حوالے کر دیا۔ تو بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے ہالی ووڈ کا کوئی ایکشن سین ہو جو بینک لوٹنے کا بتایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لبنان کے بینک میں یہ منظر دیکھنے کو ملا ہے۔